محترم بھائیوں، دوستوں، عزیز بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں مختصر زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے، اور جب سے انسان بالغ ہوتا ہے اس وقت سے اس کے اوپر شریعت کے احکام لاگو ہوتے ہیں کہ بھئی کیا عبادت کرنی ہے، کون سے وقت میں کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے۔ یہ سب بندے کو شریعت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ یہ تو ہے عبادت کا پہلو، اور چونکہ زندگی دنیا میں گزارنی ہے تو انسان کو ان چیزوں کی بھی ضرورت پڑنی ہے کہ جن سے زندگی وابستہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کاروبار ہے، مال ہے، دولت ہے، کارخانہ ہے، دکان ہے۔ جب تک انسان کی زندگی ہے ان چیزوں سے زندگی وابستہ رہنی ہے، کیونکہ ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ضرورت بنایا ہے۔ اب انسانوں میں دو طریقے کے انسان ہیں۔ ایک انسان تو وہ ہے جو اللہ کو اپنا رب نہیں مانتا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول نہیں مانتا۔ ایک انسان وہ بھی انسان ہے، اسے قرآن کی زبان میں، شریعت کی زبان میں کافر کہا جاتا ہے، عام زبان میں غیر مسلم کہا جاتا ہے۔ اور ایک انسان وہ ہے کہ جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اور جب اس نے ہوش سنبھالا اس کی تربیت اسلام کے مطابق ہو رہی ہے، مسجد میں آنا جانا بھی لگا ہوا ہے، لیکن جب یہ اس دہلیز پر پہنچتا ہے کہ جہاں قدم رکھنے کے بعد اس کا واسطہ کاروبار سے بڑھتا ہے، فیکٹری سے بڑھتا ہے، دولت سے بڑھتا ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی لگام یوں ہی نہیں چھوڑ دی جیسے کہ کافر کی لگام چھوڑ دی۔ بھئی اس کے لیے حرام حلال کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو حلال بھی حلال اور حرام بھی حلال، اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے، جہاں چاہے وہ اپنا اٹھ جائے، جہاں چاہے بیٹھے جائے، جہاں سے چاہے کما لے، جس سے چاہے کما لے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کمانا وہاں سے کرو گے جہاں سے اللہ کا حکم ہے، مال اپنے اوپر وہ خرچ کرو گے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہاں سے کماؤ گے جہاں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہنے لگے جی ضرورت کے لیے مالی تو حاصل کرنا ہے، کیا ضرورت ہے ہاتھ پیر مارنے کی، کیا ضرورت ہے کمانے کی، کیا ضرورت ہے بیوی بچوں کو چھوڑنے کی۔ آج ہم مال اس طریقے سے کماتے ہیں کہ چلتے چلتے لوگوں کی جیب کاٹنا شروع کریں گے، لوگوں کے گھروں میں چوری کریں گے، ڈاکہ ڈالیں گے۔ بھائی مال ہی تو حاصل کرنا ہے۔ ایمان والا ہے تو شریعت کبھی بھی کسی بھی وقت میں بھی کہیں سے کہیں تک بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ چوری ہوتی ہے، چاہے مسلم کرے غیر مسلم کرے۔ مسلمان کرے گا تو اس کے اوپر قانونی کارروائی بھی ہونی ہے، اور جو شریعت کی کارروائی ہے وہ بھی اس کے اوپر ہونی ہے۔ لیکن بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ دولت کمانے میں، دولت حاصل کرنے میں وہ شریعت کی پابندیوں کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں۔ دیکھو ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو، حلال طریقے سے انسان کتنی بھی دولت کما لے، حلال طریقے سے انسان کتنی بھی دولت کما لے، چاہے پوری دنیا کا مالک کیوں نہ بن جائے،
چاہے قارون کے خزانے کا مالک کیوں نہ بن جائے، نمرود کی بادشاہت کا مالک کیوں نہ بن جائے، کتنی بھی حلال طریقے سے بن جائے، یہ تو سب کو معلوم ہے ایک نہ ایک دن اس کا بھی حساب دینا ضرور پڑے گا۔ حلال طریقے سے ہے تو دینا پڑے گا حساب، اور اگر حرام طریقے سے ہے تو جھیلنا پڑے گا عذاب۔ اللہ تو سب جانتا ہے بھائی کہ کس کو کیا گل کھلا کر کے کمائی حاصل کی جا رہی ہے، مال حاصل کیا جا رہا ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ گزشتہ کسی جمعے کو میں نے بیان کیا تھا سود کے تعلق سے کہ مسلمانوں کا کتنا بڑا مجمع سود کے گناہ میں ملوث ہے۔ بہت سارے لوگ سود کے کام میں مبتلا ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث شریف میں، ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ شراب کا نام بدل کے شراب پئیں گے، شراب ہوگی لیکن نام بدل دیں گے اس کا، بیئر۔ جب ہم نے ہوش سنبھالا نا تو بیئر کا نام سنا ہم نے، تو ہم نے سوچا ہوگی کوئی کولڈ ڈرنک کی طرح، کوئی جیسے یہ ٹھنڈا پنڈا ہوتا ہے پینے، تو ہم نے سوچا کہ آج کولڈ ڈرنک بیئر پئیں گے، یہ کوکولا اور پیپسی اور فینٹا اور اسپرائٹ ہی پیتے ہوئے بہت ٹائم ہو گیا۔ ہم گئے پرچون کی دکان پہ، اس وقت میں 7 یا 8 روپے کی وہ پیپسی کی بوتل ملتی تھی شیشی میں، کانچ کی، اس میں۔ تو ہم نے پرچون کی دکان پہ جا کر کہا کہ ایک بیئر کی بوتل دے دو۔ اب ہمیں کیا پتا کہ بیئر ہوتی کیا، ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ کوئی پیپسی کی طرح ہوگی پینے کی چیز۔ اب وہ ہمارے اوپر کو دیکھے، نیچے کو دیکھے کہ بھائی بیئر یہاں نہیں ملتی ہے، کس نے منگائی ہے، کہ میں پیوں گا، تو وہ اور زیادہ تعجب سے دیکھے۔ ہمیں کیا پتا کہ یہ شرابی ہے، لوگوں نے اس کا نام بدلا ہے۔ تو پھر اس نے مجھے بتایا کہ بیٹا یہ تو شراب ہوتی ہے، تو مجھے پٹی پڑھا رہا بیئر ہوتی ہے، تو بولے شراب کو ہی تو بیئر بولتے ہیں، تو کان ادھر سے پکڑ لو، ادھر سے پکڑ لو، پکڑا جائے گا کان ہی، ایسا نہیں ہے ناک ہاتھ میں آ جائے۔ تو جیسے لوگوں نے شراب کا نام کیا رکھ دیا بھائی، بیئر، ایسے ہی لوگوں نے سود کو حلال کرنے کے لیے بھی اس کے بھی نام بدلے ہیں، اور مسائل توڑ موڑ کے پوچھتے ہیں۔ ایک مسئلہ کیا پوچھتے ہیں لوگ عام طور پہ کہ جی سود کا پیسہ بیت الخلاء میں لگانا جائز ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں جی، کیسے جائز ہے؟ ناپاک پیسہ ناپاک جگہ لگ رہا ہے، گندا پیسہ گندی جگہ لگ رہا ہے، تو جائز کیسے نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں بھائی نہیں جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی مسجد مدرسے کی بیت الخلاء میں لگانا جائز ہے، انٹرسٹ کا پیسہ، کہ جی نہیں ہے، اور اس پر لوگ عمل بھی کر رہے ہیں، یہ بتا دوں میں آپ کو، حالانکہ یہ جائز نہیں ہے، کہیں سے کہیں تک بھی جائز نہیں۔ انٹرسٹ کا پیسہ اگر آپ کے پاس آیا ہے تو اس کے صرف 2 جگہ خرچ کیا جاتا ہے۔ یہ پہلی بات تو جہاں سے آیا اس کے پاس واپس کر رہے ہیں اس کو۔ بینکوں سے انٹرسٹ کا پیسہ آتا ہے، علماء کا فتویٰ کیا ہے؟ بینکوں کو انٹرسٹ کا پیسہ واپس نہ کرو، فتویٰ یہ ہے۔ پھر کہاں خرچ کرو؟ کہ جو غریب لوگ ہیں ان میں ثواب کی نیت کے بغیر خرچ کرو، کیونکہ گندا پیسہ ہے، ناپاک پیسہ ہے، اس میں آپ ثواب کی نیت بھی نہیں کر سکتے، ثواب ملے گا ہی نہیں۔ جو پاک پیسہ ہے آپ کا اپنا، اس میں ثواب کی نیت کریں نہ کریں آپ کو ثواب ملنا ہی ملنا ہے، اور جو گندا پیسہ ہے، ناپاک پیسہ ہے، تو آپ اس میں نیت کریں نہ کریں اس میں ثواب ملے گا ہی نہیں۔ اگر ثواب کی نیت کری تو گناہ اور ہو سکتا ہے، یہ بتا دوں گا آپ کو۔ تو بہرحال کمانے کے تعلق سے مسلمان کو شریعت نے پابند بنایا ہے، بھائی محنت سے کمائے، صبح سے شام تک، یا 4 گھنٹے 5 گھنٹے جتنا بھی ہو، صبر کے ساتھ اس کو خرچ کرے، اللہ اس میں برکت دے گا۔ حلال طریقے سے تھوڑا آتا ہے، اللہ کی برکت بہت ہوتی ہے اس میں۔ حرام طریقے سے زیادہ آتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی، اتنی ہی وہ پریشانیاں لاتا ہے۔ مسلمانوں کے اندر جہاں ناجائز طریقے بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک ناجائز طریقے ہے وہ سٹہ کھیلنا۔ کیا بھائی؟ سٹوں کا کاروبار۔
اور سٹے کا ریشو میں بتا دوں آپ کو، مسلمانوں میں اتنا عام ہو چکا ہے، اتنا عام ہو چکا ہے، غیر مسلم اتنا سٹا نہیں کھیلتا جتنا مسلمان سٹا کھیل رہا ہے۔ اتنی لمبی لمبی داڑیاں ہیں، 5 وقت کا نمازی ہے، سر پہ سے کبھی ٹوپی نہیں جاتی ہے، حج بھی کئی کر لیے ہیں، اور سٹے کا کاروبار میں ملوث ہے۔ اور یہ نہیں کہ خود سٹا کھیل رہا ہے، بلکہ لوگوں کو سٹا کھلاتا بھی ہے۔ کیا کرتا ہے بھائی؟ سٹا لوگوں کو کھلاتا بھی ہے۔ یاد رکھنا، ایک ہوتا ہے جوا، وہ پتے کھیلتے ہیں، لڑکے بیٹھ جائیں، کہیں لوگ بیٹھ جائیں، 4-5 بیٹھ جائیں، 10-20 بیٹھ جائیں، پتے بھی رکھیں، پیسے بھی رکھیں، یہ ہے جوا۔ آپ بازی لے گئے، آپ سارا پیسے لے گئے، دوسرا بازی لے گیا، دوسرا سارا پیسہ لے گیا، یہ جوا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بالکل حرام قرار دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ یہ جوا ہے، شراب ہے، سٹا ہے، یہ جتنے بھی گیم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کیا فرمایا؟ رجس من عمل الشیطان۔ رجسن، یہ ناپاک چیز ہے۔ پہلے کیا بات کی بھی؟ یہ ناپاک چیز ہے، یہ گندی چیز ہے۔ کس کو کہہ رہا؟ سٹا بھی آ گیا جوئے میں، کیونکہ سٹا بھی جوئے کی ایک قسم ہی ہے، یہ بھی یاد رکھ لینا۔ اور ایک عجیب بات بتاؤں میں آپ کو، سن کے حیرت ہوتی ہے اور ہنسی بھی آتی ہے۔ جتنے یہ جھولیے ڈالنے والے مل جائیں گے نا آپ کو، ہاتھوں میں ان کے چمٹا ہوگا، ساز بجاتے ہوئے ہوں گے، اور لوگ انہیں میاں میاں کہتے ہیں۔ لوگ ان سے سٹے کا نمبر معلوم کرتے ہیں۔ اور کتنے ایسے ہیں میاں جو مشہوری اس بات پر ہیں کہ وہ سٹے کا نمبر بتاتے ہیں۔ کبھی کہاں گئے تھے، میاں کے پاس گیا تھا، 3 نمبر بتایا انہوں نے۔ ایک نوجوان سے بولا بھائی کہ سٹا ہوتا کیا ہے، یہ تو بتاؤ ذرا مجھے۔ تو انہوں نے کہا مفتی صاحب پتہ مجھے بھی نہیں کہ سٹا ہوتا کیا ہے، ہاں ایک بندے سے پوچھ کے بتاؤں گا، وہ اس ماحول سے نکل کے آیا اور اس نے توبہ کی ہے کہ آج کے بعد یہ گیم نہیں کھیلوں گا۔ تو کچھ میاں بیٹھے ہوئے ہیں زیارتوں پہ، مزاروں پر، اور حیرت کی بات دیکھو، بیٹھے ہوئے کہاں؟ بڑے بڑے اللہ والوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں وہ قبروں میں سوئے ہوئے ہیں وہ، اور وہ سٹے کا نمبر بتا رہے ہیں کہ جی 2 نمبر ڈال دو، 3 نمبر، 2-3 نمبر ہی تو ہوتے ہیں نا اس کے، ہے ایسے ہی ہے نا؟ بتا نہیں رہا بھائی، کوئی پکڑ جاؤں گے تو کہ بھائی یہ 2 نمبر ڈال دینا، 3 نمبر ڈال دینا، 4 نمبر ڈال دینا، 5 نمبر ڈال دینا۔ اب وہ 20 کو بتا رہا ہے، 4-5 کا نکل آیا دپل سے، تو بھائی میاں تو بہت پہنچا ہوا آدمی ہے۔ اب انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی تمہارا سٹا کیسے نکل گیا؟ کہ ہم ان سے پوچھا تھا، 10 نے پوچھا تو 10 وہاں کے وہاں پہنچ گئے۔ اب وہ نمبر بتانے کا بھی لے رہا پیسہ۔ شریعت کے اعتبار سے سٹا بالکل ناجائز گناہ ہے اور حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، یاد رکھنا۔ اور آگے اور ایک خبر بتاؤں، مرد تو کھیل ہی رہے ہیں، عورتیں بھی سٹے کا کاروبار کر رہی ہیں۔ غلط تو نہیں کر رہا بھائی؟ عورتیں بھی سٹے کا کاروبار کر رہی ہیں۔ اگر یہ گناہ نہیں ہوتا تو پھر پولیس کیوں پکڑ کے لے جاتی ہے بھائی؟ پولیس چھاپے مارتی نہیں پڑتی؟ مارتی، اخبار میں دیکھ لو آپ، آئے دن سٹیارے کو پکڑ لیا، اس والے سٹیارے کو پکڑ لیا، اس والے سٹیارے کو پکڑ لیا۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ رجسن، یہ پہلی بات تو کیا بھائی؟ گندی چیز ہے، ناپاک چیز ہے۔ اور دوسری بات قرآن نے کہی ہے من عمل شیطان، یہ شیطان کا عمل ہے۔ جوا کھیلنا، سٹا کھیلنا، شراب پینا، یہ اسی طریقے سے آج آن لائن جوئے چل رہے ہیں۔ آن لائن کیا چل رہے ہیں؟ جوئے چل رہے ہیں۔ جیسے کہ وہ ایک وہ گیم چل رہا بہت زیادہ، ڈریم 11 کے نام سے، اس کی ایڈ بھی بہت چل رہا، یہ بھی سراسر جوا ہے۔ اسی طریقے سے جب میچ آتے ہیں، خاص طور سے IPL والے میچ، اس میں لوگ بازی لگا دیتے ہیں کہ بھئی میرا اس کی طرف سے اتنا، وہ کہتا ہے میرا اس کی طرف سے اتنا، اس میں ہار جیت ہوتی ہے۔ یہ بھی یا تو جوا ہے یا پھر یہ سٹا ہے۔ اور بڑے لمبے لمبے پیمانے پر یہ سٹے بازی ہوتی ہے۔ اتنا اسٹیڈیم میں سٹا نہیں کھیلا جاتا جتنا اسٹیڈیم سے باہر اس میچ کو لے کر، کرکٹ کو لے کر سٹے بازی ہوتی ہے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے ان تمام عملوں کے بارے میں؟ رجسن من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔
تو اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو بھائی دیکھو، پہلی بات تو یہ ایمان والو، اب دیکھو قرآن کتنا اچھا انداز میں بات کر رہا ہے. قرآن سب سے پہلی کیا بات ہے؟ یا ایھا الذین آمنو. قرآن کافر کی بات نہیں کر رہا، کافروں کو ایک طرف نکال کے پھینکا ہے قرآن نے کہ ان سے ہم بات ہی نہیں کرتے ہیں. وہ جوا کھیلیں، سٹا کھیلیں، شراب پئیں، زنا کاری کریں، وہ کچھ بھی کرتے پھریں، جب تک ایمان نہیں لاتے وہ ہم ان سے کوئی سروکار نہیں ہے. بات قرآن جو کرتا ہے وہ ایمان والوں کے بارے میں وہ کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے نماز پڑھنے والو، اے روزہ رکھنے والو، اے قرآن والو، اے مکہ مدینے والو، اے داڑھی ٹوپیوں والو، دیکھو یہ چیزیں ساری کی ساری کیا ہیں؟ یہ گندی ہیں اور ناپاک ہیں. اب بھائی قرآن جس کو گندا کہہ دے، ناپاک کہہ دے، وہ کبھی اچھا ہو سکتا ہے؟ کہیں سے کہیں تک بھی اچھا نہیں ہو سکتا، یاد رکھنا. تو پہلے قرآن نے ایمان والوں کو جھنجھوڑا ہے، کیونکہ زمانے جاہلیت میں سب کچھ ہوتا تھا، جوا ہوتا تھا، شراب ہوتی تھی. تو زمانے جاہلیت جیسے جیسے ختم ہوتا رہا، اسلام کی روشنی آتی رہی، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برے اعمال سے لوگوں کو روکتے رہے، اچھے اعمال کی تعلیم دیتے رہے. کبھی نماز کی تعلیم دی، اس کے بعد روزے کی تعلیم دی، اس کے بعد زکوٰۃ کی تعلیم دی، اس کے بعد حج کی تعلیم دی. اور پھر جو برے اعمال ہیں جیسے جوا ہے، شراب ہے، زنا کاری ہے، لڑکیوں کو درگور کرنا ہے، ان تمام چیزوں سے نفرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلاتے رہے کہ بھئی یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. یہ ایمان والوں کو جھنجھوڑا صحیح سے. تو پھر کیا کہہ رہا ہے قرآن کہ یہ گندی چیز ہے، ناپاک چیز ہے، یاد رکھنا. اور پھر دوسری چیز کیا؟ من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. فاجتنبوہ، ان تمام کاموں سے تمہیں اپنے آپ کو بچانا پڑے گا. کیوں بچانا پڑے گا؟ اگر بچو گے لعلکم تفلحون تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر اپنے آپ کو نہیں بچایا تو پھر کامیابی کا الٹا کیا ہوتا ہے بھائی؟ ناکامی ہوتا ہے. اب ایک انسان ہے، اس کا کمانا حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے، پہننا حرام ہے، اوڑھنا حرام ہے، لباس حرام ہے، جس مکان میں رہ رہا ہے وہ ناجائز ہے. اب حالات بندے کو پر آ رہے ہیں، دعا مانگ رہا ہے. آقا فرماتے ہیں اس کی دعا اس کے سر سے اوپر بھی نہیں جاتی. کیا ہے بھائی؟ اس کی دعا اس کے سر سے اوپر بھی نہیں جائے گی. کیوں؟ کہ اس کی ناپاک کمائی نے اس کی عبادت کی جان کو بالکل ختم کر دیا ہے. شروع میں تو لگتا ہے کہ بھئی ہاں جوا کھیلو، اور کیونکہ شیطان بھی تو بندے کو پھنساتا ہے نا. لگائے 10 آگے 100، لگائے 1000 آگے 10,000، لگائے 10,000 آگے لاکھ. تو اب شیطان لالچ دلا رہا ہے، لالچ دلا رہا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 10,000 لگا 1 لاکھ آئے، پھر سوچا 1 لاکھ لگاؤں 5 لاکھ آئیں گے، وہ 1 لاکھ بھی چلے جاتے ہیں. 1 لاکھ بھی چلے جاتے ہیں. اب ان 1 لاکھ کو وصول کرنے کے لیے یا اپنا مول وصول کرنے کے لیے سوچتا ہے جب تک میں اپنے حاصل نہیں کروں گا جب تک کھیلتا رہوں گا میں. شیطان اس طریقے سے پھانستا ہے انسان کو، ایسی ڈگر پر پہنچا دیتا ہے، ایسی دہلیز پر پہنچا دیتا ہے کہ سٹے کے ساتھ ساتھ، جوئے کے ساتھ ساتھ پھر یہ نشہ کرنا بھی شروع کر دیتا ہے. کہ بھئی جوا تو کھیل رہا تھا، اب تک نشہ کیوں شروع کر دیا؟ نشہ ٹینشن میں شروع کر دیا. کیا کرنا شروع کر دیا؟ نشہ کا ہے میں گولیاں کھانا شروع کر دیتا ہے، شراب پینا شروع کر دیتا ہے، بھنگ کا نشہ کرنا شروع کر دیتا ہے، سلوچن سونگنا شروع کر دیتا ہے، پیٹرول سونگنا شروع کر دیتا ہے، اور پتہ نہیں کون سے نشے آتے ہیں ان کو جو سونگنا شروع کر دیتا ہے. ادھر پیسہ برباد ہو رہا ہے، ادھر نشے میں پیسہ بھی برباد ہو رہا ہے اور جوانی بھی برباد ہو رہی ہے، ہر چیز برباد ہو رہی ہے. اور آپ کو معلوم ہے جتنے بھی سٹے باز ہیں، جتنے بھی جواری ہیں، جتنے بھی شرابی ہیں، ان کی کتنی عزت ہوتی ہے. اگر یہ بخار میں تپ رہے ہوں صحیح طریقے سے، آنکھیں ان کی لال ہو رہی ہوں بخار کی وجہ سے، اور یہ اپنے سگے بھائی سے کہیں کہ بھائی مجھے 50 روپے دے دے دوائی کے لیے، اس کے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے سگے بھائی کی بھی ایک دم ہمت نہیں ہوگی کہ اس کے ہاتھ میں 50 روپے رکھوں.
کیونکہ فوراً اس کے دماغ میں وہی چکر بھی گھومے گا کہ یا تو یہ شراب پیے گا یا پھر یہ جوئے میں جا کر کے بیٹھے گا. اور کتنی جواری ایسے ہیں, کتنے ہی سٹے باز ایسے ہیں کہ ان کو بیماریاں ہیں, بیماریوں کے لیے پیسہ لیتے ہیں, لیکن اپنی بیماریوں پر اپنی تندرستی بنانے کے لیے پیسہ نہ خرچ کر کے یا اس ساتھ وہ سیدھا سٹے میں لگا دیتے ہیں یا جوئے میں جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں یا پھر یہ شراب کے نشے اڑا دیتے ہیں. تو میں نے بتایا کہ سٹے بازی میں جتنا مسلمان پھنسا ہوا ہے نا, اتنا غیر مسلم نہیں ہے, یاد رکھنا. کل رات میں بات کر رہا تھا, میرا جو اپنا مکان ہے نا, میرے اپنے مکان کی دیوار اور غیر مسلم کے مکان کی دیوار ایک ہے. میرے اپنے مکان کی دیوار اور غیر مسلم کے مکان کی دیوار ایک ہے, بالکل پڑوسی ہے میرا. وہ دائیں طرف کو غیر مسلم ہیں سارے اور بائیں طرف کو مسلمان ہیں سارے. بائیں طرف کو جو مسلمان شروع ہوتے ہیں, سوئیوں نام مجھے گنائیں کہ دیکھو یہ لوگ سٹے کھیلتے ہیں, یہ لوگ سٹے کھیلتے ہیں, اور ایسے ایسے نام کہ مجھے حیرت ہو رہی سن کے کہ یہ بندہ بھی ایسا کام کر سکتا ہے. اب میں نے کہا بھائی ذرا دائیں طرف چلنا, تو دائیں طرف والے بتایا کہ دائیں طرف غیر مسلم رہنے کے باوجود ہمارے علم میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ بتا سکے کہ یہ سٹا کھیلتا ہے. وہ سارے کے سارے کسان ہیں, صبح کو جاتے ہیں اپنی بیل گاڑی لے کر کے اور شام کو آتے ہیں, اور شام کو تھک ہار کے وہ اپنے بستر پر سو جاتے ہیں, اور صبح کو فجر سے پہلے اٹھ کر وہ اپنے کھیتوں پر چلے جاتے ہیں اور اپنی کسانی پر چلے جاتے ہیں. اور یہ مسلمان ہے 11 بجے 12 بجے 1 بجے سٹا کھیل کے گھر میں آتا ہے یا جوا کھیل کے گھر میں آتا ہے یا نشہ کر کے گھر میں آتا ہے, اور آ کر کے جو ہے کبھی ماں کو سنائے گا, کبھی بہن کو سنائے گا, کبھی باپ کو سنائے گا, اور جوئے کے نشے میں, سٹے کے نشے میں, شراب کے نشے میں سو جاتا ہے, اور صبح کو 11-12 بجے سو کر کے اٹھتا ہے. بتاؤ مجھے مسلمانوں پر تباہی اور بربادی کیوں نہیں آئے گی؟ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ مسلمان کیوں پس رہا ہے, مسلمان کیوں جو ہے مر رہا ہے, مسلمان کیوں اتنا ذلیل و خوار ہو رہا ہے. مسلمان کو کسی اور نے ذلیل و خوار نہیں کیا ہے, مسلمان کو اپنے اعمال نے ذلیل و خوار کیا ہے. اللہ قرآن میں جگہ جگہ کیا فرماتا ہے, یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, اے لوگوں کھاؤ. کھاؤ کہاں سے کھاؤ؟ مما فی الارض, اس میں سے کھاؤ جو اللہ تمہیں زمین میں سے دیتا ہے. کیسا کھاؤ؟ حلالن, حلال ہونا چاہیے. اور دوسری صفت کیا بتائی؟ طیبہ, پاک بھی ہونا چاہیے. حلال ہونا چاہیے اور پاک بھی ہونا چاہیے. آپ کے یہاں کھانا رکھا تھا, چرا کے میں لے کے آیا, کھانا تو اس کا حلال ہے لیکن یہ میرے لیے پاک نہیں ہے. یہ پاک میرے لیے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کی بغیر اجازت کے میں نے لیا ہے. حلال تو ہے کھانا, آپ کھا لیں, میں کھا لوں, حرام نہیں ہے کھانا, لیکن یہ پاک کب بنے گا؟ جبکہ آپ کی اجازت ہوگی, یا آپ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے کھاؤ. ایسے ہی جوئے کا مال ہے, سٹے کا مال ہے, یہ ناپاک بھی ہے اور حرام بھی ہے. قرآن نے بالکل صاف لفظوں میں کہا ہے, اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث شریفہ میں حرام مال کے اوپر بڑی بڑی سخت وعیدیں بھی سنائی ہیں. اور ایک حدیث شریف میں بتا دوں آپ کو, آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5. قبر میں جب بندہ جائے گا 3 سوال ہوں گے. کہاں ہوں گے جی؟ قبر میں 3 سوال ہوں گے. پہلا سوال یہ ہوگا, بھائی ایمان کیا تیرا؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تیرا رب کون ہے؟ من ربک, تیرا رب کون ہے؟ اور دوسرا سوال ہوگا اسلام کے بارے میں, تیرا مذہب کیا ہے؟ اور تیسرا سوال ہوگا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ ہستی تیری کیا لگتی ہیں. یہ 3 ہو گئے. اس کے بعد میں جو حشر کا میدان شروع ہوگا, قیامت جس کو کہتے ہیں, آقا فرماتے ہیں ہر انسان جہاں کھڑا ہوگا ہر انسان سے 5 سوال کیے جائیں گے. کتنے سوال ہوں گے بھائی؟ ہر انسان سے 5 سوال ہوں گے. لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5. ترمذی شریف کی روایت ہے, آقا فرماتا ہے کوئی بھی انسان جہاں سوال کا جواب دینا ہوگا وہاں سے اپنے قدم کو نہ آگے رکھ سکتا ہے اور نہ پیچھے رکھ سکتا ہے جب تک ان 5 سوالوں کے صحیح جواب نہیں دے دے گا.
ایسا نہیں ہے کہ جواب تو دیے، ہاں میں نے جو ہے نا ہیرا پھیری کر دی جواب دینے میں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی ابا نے بھیجا تھا اسٹیشن پہ، آنا تھا 10 منٹ میں، آیا 1 گھنٹے میں. تو ابا پوچھ رہے کتنی دیر، اتنی دیر میں کہاں سے آیا؟ کہ جی وہ گاڑی میں پنچر ہو گیا تھا. کیا ہو گیا تھا؟ گاڑی میں پنچر ہو گیا تھا، اس وجہ سے مجھے 1 گھنٹہ لگ گیا. اب ابا کے ہتھیار گر گئے. اب ابا کو کیا سوال کرا؟ بھائی پنچر ہو گیا تھا، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ پنچر ہو گیا. تو اب یہاں تو الٹا سیدھا جواب دے کے بندہ بچ جاتا ہے، لیکن آخرت میں بچ جائے ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے. دل کی بات جو ہمارے دل میں آئے بھی نہیں ہے، اللہ اسے جانتا ہے جس کو ہم بھی نہیں جانتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے الٹے سیدھے جواب دے کے بندہ دائیں بائیں ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. پہلا سوال کیا ہوگا؟ ان عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں سوال ہوگا، عمر کہاں کرسی ہے. وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا. جوانی ایک الگ مسئلہ ہے. دیکھو زندگی کے عمر کے بارے میں مسئلہ ہوگا اور جوانی کے، تو جوانی بھی تو عمر میں ہی آتی ہے، لیکن جوانی اتنی بڑی دولت ہے اللہ کی طرف سے، اتنا بڑا انعام ہے کہ عمر کے بارے میں الگ سوال ہوگا. اور جو جوانی کا لمحہ ہے، جوانی کے جو 10 سال ہیں، 15 سال ہیں یا 20 سال ہیں، جوانی کے بارے میں اللہ الگ سے سوال کرے گا کہ جوانی بتاؤ کہاں گزاری ہے. جوانی کا الگ سوال ہوگا. وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور تیسرا سوال ہوگا وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ. اب آیا میرا جو میں مجھے بتانا چاہ رہا ہوں. تیسرا سوال جو ہوگا یہ ہوگا کہ بتا میرے بندے مال کہاں سے کمایا تھا تم. تیسرا سوال یہ ہوگا. اب بندے نے سٹے سے کمایا ہوگا تو بتانا پڑے گا جی سٹے سے کمایا تھا. جوئے سے اگر کمایا تو بتانا پڑے گا جی جوئے سے کمایا. شراب سے کمایا تو یہ بھی بتانا پڑے گا جی شراب سے کمایا. کسی کے ناجائز پلاٹ بیچ کے بتایا جب کمایا تو یہ بھی بتانا پڑے گا. کسی کی زمین ماری ہے تو یہ بھی بتانا پڑے گا. بھائی کا حق مارا تو یہ بھی بتانا پڑے گا. ہر ایک اللہ کے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے. اگر یہ نہیں کھولے گا تو اللہ پھر زبان کھلوائے گا. دنیا کے قانون میں نہیں ہوتا ہے کیا؟ کتنے بندے ایسے ہیں کہ جو جرم کرنے کے بعد بھی نہیں قبول کرتے ایک دم سے. جب دیکھتے ہیں نا کہ آپ پھرے گا پچھواڑے پہ، آؤ ملو، کب ملو گے پھر سجنا، ہے نہیں وہ کب ملو گے پھر سجنا. جب پچھواڑے پہ پھرتا ہے صحیح سے تو اب دکھائی دینے لگتی ہیں اس کو کالی راتیں. تو اب اس کے ہوا میں لہرانے سے پہلے کہہ دیتا جی بتا رہا ہوں. جب دیکھتا ہے نا کہ 4-5 نوجوان ہٹے گٹے سے میرے آس پاس منڈرا رہے اور مجھے اب الٹا لٹکانے والے. ایک سرکاری آفیسر نے مجھے بتایا کہ جس کے بارے میں ہمیں پکا یقین ہو جاتا نا کہ مجرم یہی ہے، اس نے جو ٹارچر کرنے کی صورت حال بتائی دی نا، سننے کے بعد میں سن ہو کے رہ گیا تھا کہ ان کا کلیجہ کیسے کام کرتا ہے اتنی سخت تکلیف دینے کی، کہ ہماری مجبوری ہے، اس کے بغیر وہ قبول کرتے ہی نہیں ہیں. اور پھر اس کے بعد میں جتنے بھی گواہ وغیرہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے خلاف جاتے ہیں. اب پکڑا جاتا ہے کہ ہاں یہی پکا مجرم ہے. تو جب دنیا کا قانون یہ ہے تو اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ کا قانون یہ ہے زبان سے بندہ نہیں بولے گا ہاتھ سے گناہ کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ سے گواہی دلوائے گا. ہاتھ بولے گا کہ ہاں میرے ذریعے اس نے چوری کی تھی، اور پیر بولیں گے کہ ہاں میرے ذریعے فلاں جگہ گناہ کی جگہ چل کر کے گیا تھا. کان بولیں گے، ناک بولے گی، آنکھ بولے گی، دل و دماغ انسان کے گواہی دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. قرآن نے تو پھر اتنا بتایا ہے کہ ہم ان کی زبان پر مہر لگا دیں گے. جس بدن کے جس حصے سے بھی اس نے گناہ کیا ہوگا وہ حصہ بولے گا کہ ہاں اس نے یہ گناہ کیا تھا، اس نے یہ سٹا کھیلا تھا، یہ جوا کھیلا تھا، یہ شراب پی تھی. اور زمین بولے گی کہ ہاں میری پشت پر بیٹھ کے اس نے گناہ کیا تھا، اور نام اعمال میں لکھا ہوا ہوگا کہ ہاں دیکھو اس نے یہ گناہ کیا ہے. اور کرامن کاتمین یہ بھی گواہی دیں گے کہ ہاں اس نے یہ گناہ کیا ہے. انسان جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے 4 گواہ تیار ہو جاتے ہیں فوراً.
جو اللہ کی طرف سے مقرر ہیں. ایک زمین بھی گواہی دیتی ہے اس کے خلاف کہ ہاں اس نے یہ گناہ کیا ہے. فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں, انسان کا خود کا بدن گواہی دیتا ہے, اور جو نام اعمال ہے جو انسان کے خلاف رجسٹر ہے وہ بھی گواہ بنتا ہے کہ ہاں اس نے یہ گناہ کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا مال کہاں سے کمایا تھا بھائی؟ اب اگر یہ کہہ دے گا کہ حلال طریقے سے کمایا تو اب ابھی چھوڑے گا نہیں, اللہ ابھی چھوڑے گا نہیں. کبھی سوچے کہ بھائی حلال طریقے سے کمایا تھا, اب ہماری مرضی کہیں بھی پھینکے مال. اب چوتھا سوال کیا ہوگا؟ وَفِيمَا أَنفَقَهُ, میرے بندے اب چوتھا نمبر یہ بتا دے کہ یہ بتا کمایا تو حلال طریقے سے تھا, لیکن یہ اور بتا دے کہ خرچ کہاں کیا تھا, یہ اور بتا دے. کہیں ایسا تو نہیں بیٹے کی شادی ہوئی تھی اور میں خوب دھوم دھڑاکا ہوا تھا, ایسا تو نہیں ہے کہ ہاں کمایا تو تھا اچھی طریقے سے, محنت سے, خون کمائی کی, پسینے کی کمائی تھی, سب کچھ ٹھیک تھا, لیکن خرچ کہاں کیا تھا؟ اگر کمایا اچھی طریقے سے اور خرچ ناجائز طریقے سے کیا ہے تو پھر اللہ پکڑ کرے گا اس کو. اور ایک بات اور بتا دوں, کہیں اس کا الٹا مت سمجھ لینا کہ بھائی ناجائز طریقے سے کما لو, اچھی طریقے سے خرچ کر لو تو چھوٹ ہو جائے گی, ایسا نہیں. اللہ پاک ہے اور اللہ کے راستے میں پاکیزہ مال ہی خرچ کرنا پڑتا ہے. اللہ پاک ہے اور اللہ پاکی کو ہی قبول کرتا ہے. جو بھی ناجائز طریقے سے کمایا ہوا مال ہے یہ سارا کا سارا ناپاک ہے, گندا ہے, اور اللہ کے راستے میں پاک مال ہی خرچ کیا جاتا ہے. تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ جیسے شریعت میں شراب حرام ہے, جیسے جوا حرام ہے, جیسے دوسرے کا مال مارنا حرام ہے, دوسرے کا حق مارنا حرام ہے, دوسرے کو قتل کرنا حرام ہے, زنا کاری کرنا حرام ہے, چوری کرنا حرام ہے, ڈکیتی ڈالنا حرام ہے, بد نظری کرنا حرام ہے, نماز نہ پڑھنا حرام ہے, زکوٰۃ فرض ہے نہ دینا حرام ہے, حج فرض ہے نہ کرنا حرام ہے. اسی طریقے سے اگر بندہ کوئی سٹا کھیلتا ہے تو یہ بھی شریعت کی زبان میں حرام ہے. اور دیکھو آخر میں ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو, جس طریقے سے کمائیں گے ویسے ہی خرچ ہوگا. جیسی ہوگی کمائی پھر ویسی ہوگی اس کی کھپائی, یہ یاد رکھ لینا. اور جیسا ہم کمائیں گے, جیسی کمائی ہم اپنے بچوں کو کھلائیں گے ویسے ہی ان کے اوپر اثرات پڑیں گے. اگر ہم نے ان کو کالا دھن کھلایا ہے اور کالا پیسے کھلایا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے ان کو کمائی کھلائی ہے, تو کل کو یہ امید لگانا ان سے کہ یہ ہمارے فرما بردار بنیں گے اور یہ مسجدوں میں جا کے اپنی پیشانی کو جھکانے والے بنیں گے, اور یہ اللہ کی کتاب اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے بنیں گے, یا یہ حافظ بنیں گے, یہ حافظ قرآن بنیں گے, قاری قرآن بنیں گے. ناجائز کما کے اگر ہم ان سے امید رکھ رہے ہیں تو یہ ہماری خامہ خیالی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بلی کو خواب میں چھیچڑے نظر آ رہے ہیں. یاد ہے جس سال ہماری فراغت کا سال تھا, جب ہم فارغ ہو رہے تھے تو ہمارے استادوں نے بٹھا کر کے ہمیں ایک نصیحت کی تھی, ہمارے ایک استاد صاحب نے, اور کہا تھا بیٹا اپنے دل میں یہ گمان مت کر لینا کہ ہم نے 14-15 سال لگا کر کے مفتی صاحب بن گئے, یہ مت سوچ لینا, بلکہ دعا دو اپنے ماں باپ کو. دعا کیا دو کہ اپنے ماں باپ کو دعا دو کہ جب سے تم بالغ ہوئے ہو, جب سے تم نے دنیا میں آ کے غذائیں کھانا شروع کی ہیں, کھانا لینا شروع کیا ہے, اس وقت سے لے کر کے آج تک تمہارے ماں باپ نے تمہارے پیٹ میں حرام لقمہ نہیں پہنچایا ہے. اور نے کہا اس بات کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مولوی بنا کر بٹھا دیا ہے. اگر تمہارے ماں باپ تمہیں حرام کا لقمہ کھلاتے تو کچھ بھی ہو سکتا تھا, لیکن تم مولوی نہیں بن سکتے تھے. کیوں؟ العلم نور من نور اللہ, علم ایک نور ہے اور اللہ اپنا نور گناہگار کو نہیں دیتا ہے, اور اللہ کا نور اس پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتا کہ جس پیٹ میں حرام غذا اتر رہی ہے. تو میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں, یا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم عبادت تو کر رہے ہیں, نماز تو پڑھ رہے ہیں, روزہ تو رکھ رہے ہیں, حج بھی کررہے ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر یہ بھی ایک فرض ہے کہ حرام سے بچے. ہمارے اوپر ایک فرض یہ بھی ہے کہ حلال کمائیں, حلال پیسہ کمائیں, حلال طریقے سے کمائیں, اور اللہ سے مانگتے رہیں, اللہ سے مانگتے رہیں اے اللہ ہماری ان کمائیوں میں برکت عطا فرما. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں آپ کو.
علماء کرام ہے بیچارے مدرسوں کی خدمت کر رہے ہیں, مسجدوں کی خدمت کر رہے ہیں. سب کو معلوم ہے کتنی معیاری ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں. اور انسان کیوں کماتا ہے؟ انسان اس لیے کماتا ہے کہ بھئی اچھا پہن لوں, انسان اس لیے کماتا ہے کہ اچھا کھا لوں, انسان اس لیے کماتا ہے کہ بھئی میری سماج میں بہت زیادہ عزت ہو جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم کی برکت سے علماء کو کہیں مدرسے میں بٹھایا ہوا ہے, اور کہیں مسجدوں میں بٹھایا ہوا ہے, اور کہیں خانقاہوں میں بٹھایا ہوا ہے. وہ علم کی خدمت کرتے ہیں, قرآن کی خدمت کرتے ہیں, وہ دین کی خدمت کرتے ہیں. اور تنخواہیں کیا ہوتی ہیں؟ کسی کی 10,000 ہوتی ہے, کسی کی 12,000 ہوتی ہے, کسی کی 15,000 ہوتی ہے. یہ آج کے زمانے کے اعتبار سے کوئی معیاری تنخواہیں نہیں ہیں. یہ ایسی تنخواہیں ہیں کہ موسمی پھل نہیں گنا سکتے, موسمی کپڑے نہیں بنا سکتے, اور کہیں اپنے بچوں کو ٹور پر نہیں لے کے جا سکتے گھمانے کے لیے, اور اچھے سے اچھا کھلا نہیں سکتے. لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا کھلاتا ہے, اچھا پہناتا ہے, اور اللہ عزتیں کتنی دیتا ہے. یہ کہیں کی برکت ہوتی ہے, یہ حلال کمائی کی برکت ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہے صرف علماء کے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ نہیں ہوگا, یہ سب کے ساتھ ہوگا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر آقا سے مصافحہ کیا. دیکھا آقا نے کہ ان کے ہاتھوں میں ٹھیٹیں پڑ رہی ہیں. کیا پڑ رہی ہیں؟ ٹھیٹیں پڑ رہی ہیں ان کے ہاتھوں میں. آقا کے ہاتھ تو بہت سافٹ تھے, بہت زیادہ نرم تھے. اب وہ دیکھ لیا کہ بھئی تیرے ہاتھوں میں ٹھیٹیں کیسے پڑ رہی ہیں. معلوم ہے کیا کہا انہوں نے؟ اللہ کے رسول صبح سے لے کے شام تک لوہے کا کام کرتا ہوں, ہتھیار بنانے کا کام کرتا ہوں, تلواریں تیر وغیرہ بناتا ہوں. تو ہتھوڑا چلانا پڑتا ہے, لوہے کے اوزار پکڑنے پڑتے ہیں, اور لوہے کا کام کرنے والوں کے ہاتھ آپ کو معلوم ہی ہے کیسے ہو جاتے ہیں, ٹھیٹیں پڑ جاتی ہیں, سخت ہو جاتے ہیں. آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو دیکھا اور آنکھوں میں آنسو تھے, اور ہاتھ پر آقا نے بوسہ لیا. کیا لیا آقا نے؟ ہاتھ پر بوسہ لیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور بوسہ لینے کے بعد فرمایا کہ جو بندہ صبح سے شام تک محنت سے اللہ کا حق ادا کرتے ہوئے حلال طریقے سے کماتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. کتنی بڑی عبادت ہے, کتنی بڑی عبادت ہے. تو بھائیو, دوستو, بزرگوں, ہم سب کوشش کریں کہ ہم ان تمام بری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے. جیسے انسان ہوتا ہے, بیمار ہے, دوائی کرنا بھی ضروری ہے, پرہیز کرنا بھی ضروری ہے. دوائی کرنا بھی ضروری ہے اور پرہیز کرنا بھی ضروری ہے. ایسے ہی ہمارے ذمہ ہے کہ بھئی ہمیں عبادت کرنا بھی ضروری ہے, اور پرہیز کے طور پر گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے. اگر پرہیز نہیں کیا گناہوں سے بچنے کا تو عبادت کوئی کام نہیں آئے گی. عبادت کوئی کام نہیں آئے گی. تو اس لیے ہم سب کوشش کریں انشاءاللہ, اللہ کرے کہ اس مجمع میں کوئی اس گناہ کو کرنے والا نہ ہو جو گناہ ابھی بیان کیا ہے. آج اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, ہم سب سوچیں کہ انشاءاللہ آج تک تو ہم نے یہ کر لیا ہے, آج کے بعد میں کبھی بھی اس طرف کو دیکھنا بھی نہیں ہے. اور اگر ہمارے دوستوں میں کوئی ہے, ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ہے, انہیں ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں سنائیں, اور انہیں یہ بیان سنائیں, یہ والا جو بیان آج کل میں آئی جائے گا, یہ بیان انہیں سنا ہے کہ دیکھو بھئی یہ چیز کتنی بری ہے, اور ہمارے بچوں پر کیسا اثر پڑے گا, اور ہمارے گھر والوں پر کیسا اثر پڑے گا. جیسا بیج ہوگا پھر ویسے ہی اس کے اوپر جو ہے پھل آتے ہیں اور درخت نکل کر کے آتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.